اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے جو پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال بھی زیادہ دیا، دولت بھی زیادہ دی، بیٹے بھی زیادہ دیے، تو اس سے مراد اہل مکہ ہیں۔ اب یہاں پر جن لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کو کھیتیاں بھی ملی، اور صبح صبح جب وہ اپنی کھیتی پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ مکمل طور پر ختم کر دیا۔ در حقیقت یہ چاہتے نہیں تھے کہ یہ اپنا مال اور اپنی کھیتیوں میں سے چیزیں جو ہے، اپنی کھیتیوں میں سے پھل غریبوں کو دیں۔ در حقیقت ان کے والد جو تھے وہ یہ مال اور یہ چیزیں جو ہے وہ غریبوں کو دیا کرتے تھے۔ جب یہ مال ان کے ہاتھ میں آیا تو انہوں نے سوچا کہ ہم غریبوں کو اس کا حصہ کیوں دیں؟ ہم اتنا کچھ ہم نے کما لیا، اتنا ہم نے کھیتیوں میں سے پایا، اتنا ہم نے پھل فروٹ پایا، تو ہم اس میں سے غریبوں کو کوئی حصہ نہیں دیں گے۔ تو یہ سوچ کر انہوں نے اس لیے سوچا کہ صبح صبح ہی ہم نکل جائیں تاکہ غریبوں اور فقیروں کو نہ پتہ چلے کہ ہم اپنی کھیتی کو کاٹنے کے لیے نکلے ہیں۔ تو جب وہ نکلے، صبح صبح اپنی کھیتی پر پہنچے، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ صبح اپنی کھیتی پر پہنچو، اگر تم پھل توڑنے والے ہو، یعنی سارا کا سارا پھل پانے والے ہو، تم ان غریبوں مسکینوں کو پھل دینے والے نہیں ہو، تو جلد از جلد صبح صبح ہی پہنچ جانا کہ ان کو خبر ہی نہ ہو اور ہم اپنی کھیتیوں سے سارا مال اکٹھا کر لیں۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں ہرگز داخل نہ ہونے پائے، اور صبح صبح وہ نکلے اس خیال میں کہ وہ مسکین کو روکنے پر قادر تھے۔ مگر جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا تو کہا یقیناً ہم ضرور راستہ بھولے ہوئے ہیں، بلکہ ہم محروم ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں، ہم کسی اور کے باغ میں داخل ہو گئے۔ ان میں سے بہتر آدمی نے کہا، جو اس درجے کا جس کے دل میں تھوڑا سا ایمان تھا، اسے کہا کیا میں تمہیں کہتا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا پاک ہے ہمارا رب، سبحان ربنا ان کنا ظالمین، بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے۔ پھر وہ ایک دوسرے پر متوجہ ہو کر آپس میں ملامت کرنے لگے۔ انہوں نے کہا ہائے ہماری بربادی، یقیناً ہم حد سے بڑھے ہوئے ہیں، امید ہے ہمارا رب ہمیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر باغ دے گا، یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف راغب ہونے والے ہیں۔ اسی طرح عذاب آتا ہے، اور یقیناً آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمت والی جنتیں ہیں جو نعمتوں سے بھری ہوئی ہوں گی۔ تو کیا ہم فرمانبرداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں؟ کیا جو فرما بردار ہیں وہ مجرموں کی طرح ایک جیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تمہیں کیا ہے کہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ بلا شبہ تمہارے لیے اس میں وہی ہوگا جو تم پسند کرتے ہو؟ یا تمہارے لیے ہمارے ذمے کوئی عہد ہے جو قیامت کے دن تک پہنچنے والے ہیں کہ تمہارے لیے یقیناً وہی ہوگا جس کا تم فیصلہ کرو گے؟ ان سے پوچھئے کہ ان میں سے کون اس کا ضامن ہے، کون اس بات کی ضمانت دیتا ہے، یا ان کے کچھ شریک ہیں تو وہ اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر سچے ہیں۔ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور وہ سجدوں کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ استطاعت نہیں رکھیں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اللہ کے سامنے روز محشر، جب سارے کے سارے لوگ کھڑے ہوں گے، جب کسی کے جسم پر کوئی لباس نہ ہوگا، جب کوئی کپڑے نہ ہوں گے، اور سارے کے سارے جب میدان محشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کو دیکھتے ہی سجدوں میں گر جائیں گے، لیکن ان کے سر سجدوں میں نہ گریں گے جنہوں نے دنیا میں بھی اللہ کو سجدہ نہ کیا۔ پھر کیا کریں گے؟ وہیں سے ہی گناہگار الگ ہو جائیں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، حالانکہ بلا شبہ انہیں سجدوں کے لیے بلایا جاتا تھا جبکہ وہ صحیح سالم تھے۔ چنانچہ مجھے اور اس کو چھوڑ دو جو اس کلام کو جھٹلاتا ہے، ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ لے جائیں گے جہاں سے وہ نہیں جانیں گے، اور میں ان کو مہلت دوں گا، یقیناً میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے۔ یا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں کہ وہ تاوان سے بوجھل ہیں؟ کیا آپ وہ پیسے نہیں دے سکتے؟ یا ان کے پاس غیب ہے تو وہ لکھتے ہیں؟ چنانچہ آپ اپنے رب کے حکم تک صبر کرو، اور مچھلی والے کی مانند نہ ہو جاؤ، کیونکہ انہوں نے بے صبری کی جب اس نے دعا کی، حالانکہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ اگر یہ نہ ہوتا کہ اس کے رب کی نعمت نے اسے سنبھال لیا تو وہ مذمت کیا ہوا چٹیل زمین میں پھینک دیا جاتا۔
پھر اس کے رب نے اسے منتخب کیا، بس اسے نیک لوگوں میں شامل کر دیا۔ اور قریب ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، آپ کو اپنی نگاہوں سے ضرور ہی پھسلا دیں جب وہ ذکر سنتے ہیں اور کہتے ہیں یقیناً یہ تو بالکل دیوانہ ہے، حالانکہ وہ تمام جہانوں کے لیے نصیحت کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ صرف نصیحت لے کر آیا، جو قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے۔ سورہ حاقہ کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ مکی سورہ ہے، اور 2 رکوع ہیں اس کی بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ، حق ثابت ہونے والی۔ ملحاقہ، کیا ہے حق ثابت ہونے والی، اور کس چیز نے آپ کو خبر دی کہ کیا ہے حق ثابت ہونے والی؟ سمود اور عاد نے کھڑکھڑانے والی قیامت کو جھٹلایا تھا۔ کھڑکھڑانے والی کیوں کہا؟ کہ سخت شدید ترین زلزلہ آئے گا، جب سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز تھر تھرانے لگے گی، ہر چیز زور زور سے ہلنے لگے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب زلزلہ زور سے آتا ہے تو کھڑکیاں بجنے لگتی ہیں، تو سب کچھ کھڑکھڑانے لگے گا۔ جو سمود تھے انہیں ایک حد سے بڑی ہوئی آواز سے ہلاک کیا گیا، اور جو عاد تھے تو وہ سخت ٹھنڈی تند و تیز آندھی سے ہلاک کر دیے گئے۔ جو قابو سے باہر ہونے والی تھی، اس نے اسے 7 راتیں اور 8 دن ان پر جڑ کاٹ دینے کے لیے مسلسل چلائے رکھا۔ 7 دنوں تک اور 8 راتوں تک مسلسل یہ ہوا چلتی رہی، سو آپ دیکھیں گے وہ اس طرح پچھاڑے گئے گویا گری ہوئی کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں۔ کیا آپ ان میں کوئی بھی باقی رہنے والا دیکھتے ہو؟ اور فرعون نے اور جو اس سے پہلے تھے اور الٹائی گئی بستیوں نے بھی گناہوں کا ارتکاب کیا تھا، بس انہوں نے اپنے رب کے رسول کو کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی سخت گرفت میں پکڑا۔ بے شک جب پانی حد سے گزر گیا تو ہم ہی نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا۔ حضرت نوح کی بات ہو رہی ہے، تاکہ ہم اس کو تمہارے لیے نصیحت بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں۔ چنانچہ ہم جب سور میں پھونکا جائے گا، ایک بار پھونکنا، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا، اور دونوں ٹکڑے کر دیے جائیں گے، ایک ہی بار ٹکرا دیے جائیں گے، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا اور دونوں ٹکرا دیے جائیں گے، ایک ہی بار ٹکرا دینا۔ تو اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، یعنی قیامت واقع ہو جائے گی، اور آسمان پھٹ جائے گا، تو اس دن وہ کمزور بھربھرا ہوگا۔ یعنی آسمان اس طاقت کے ساتھ آج جیسے کھڑا ہے ایسا نہیں ہوگا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور اس دن تیرے رب کے عرش کو 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائیں گے۔ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، یعنی اللہ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ اس کے عرش کو کتنے لوگ اٹھائیں گے۔ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تم سے کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی نہ رہ جائے گی۔ جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا لو میرا نامہ اعمال پڑھو۔ وہ فخر سے سب کو دکھائے گا، یقیناً میں یقین رکھتا تھا کہ بلا شبہ میں اپنے حساب سے ملنے والا ہوں۔ پھر وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، عالی مقام جنت میں، جس کے پھل قریب ہوں گے۔ مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجے تھے۔ لیکن جس کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا اے کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا، اور میں نہ جان پاتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش وہی موت فیصلہ کن ہوتی، وہی موت کی سختیاں فیصلہ کن ہو جاتی، میرے مال میرے کچھ کام نہ آیا، میری حکومت مجھ سے برباد ہو گئی۔ پکڑو اسے توق ڈال دو، اس کے گلے میں توق ڈال دو، اس کو بیڑیاں ڈال دو، اس کو جکڑ لو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، ایک ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے، اس کو جکڑ دو۔ وہ عظیم اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا اور نہ ہی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، سو آج یہاں اس کا کوئی غم خبار دوست نہیں، اور نہ پیپ کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا ہے، جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جنہیں تم دیکھتے ہو، اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔
یقیناً وہ ایک معزز پیغام لانے والے کا قول ہے، اور وہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے۔ تم لوگ بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ یہ جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، اور اگر وہ ہم پر کوئی بات گھڑ کر لاتا تو یقیناً ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت نے بے دل کو ہمیشہ بہت جھنجھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے لیے یہ بات کہی کہ اگر کوئی بات وہ اپنے پاس سے گھڑ لاتا تو یقیناً ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے۔ یعنی دایاں ہاتھ بہت مضبوطی اور طاقت میں ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے کہ ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے، پھر یقیناً ہم اس کی رگ جان کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی بھی اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ تو پھر ہم جو بدعتیں اتنی اختیار کر لیتے ہیں، دین میں اپنے پاس سے اتنی باتیں گھڑ لیتے ہیں، سوچئے کہ ہمارا کیا ہوگا۔ اور یقیناً وہ ان کے لیے بلا شبہ ایک نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہتے ہیں۔ اور یقیناً ہم ضرور جانتے ہیں کہ بلا شبہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے بھی ہیں، اور بلا شبہ یقیناً وہ کافروں کے لیے پچھتاوا ہے، اور یقیناً وہ بالکل یقینی حق ہے۔ چنانچہ آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کریں۔ اللہ نے آخر میں بات کو مکمل کیا کہ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کریں۔ سورہ معارج کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ مکی سورہ ہے، جس کی 44 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سأل سائل بعذاب واقع، سوال کرنے والے نے واقع ہونے والے عذاب کا سوال کیا ہے۔ کافروں کے لیے اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو عروج کی زینوں والا ہے، جو عروج کی زینوں والا ہے، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھیں گے، یعنی کہ فرشتے انسان کی روح کو لے کر اللہ کی طرف چڑھیں گے، اوپر آسمانوں کی طرف چڑھیں گے، ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ چنانچہ آپ صبر کریں، بہت اچھا صبر، یقیناً وہ اسے دور دیکھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں۔ انسان اس کو سمجھتا ہے کہ وہ بہت دور ہے قیامت، اللہ فرماتے ہیں کہ اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں۔ اس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، اور کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ انہیں دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے کاش وہ فدیے میں دے اپنے بیٹوں کو، اور اپنی بیوی کو، اور اپنے بھائی کو، اور اپنے قریبی خاندان کو جو اسے جگہ دیتا تھا، اور ان سب کو جو زمین میں ہے، پھر وہ فدیہ اس کو نجات دلا دے۔ ہرگز نہیں، یقیناً وہ شعلہ مارتی ہوئی آگ ہے جو منہ اور سر کی کھال کو اتار کھینچنے والی ہے۔ وہ ہر اس شخص کو بلائے گی جس نے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا، ہر اس انسان کو اپنی طرف بلائے گی اور مال جمع کیا پھر اسے بند رکھا۔ بلا شبہ انسان کم ہمت پیدا کیا گیا ہے، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا جانے والا ہے، اور جب اسے بھلائی پہنچتی ہے تو بہت روکنے والا ہوتا ہے۔ مگر وہ نمازی جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرنے والے ہیں، اور جن کے مالوں میں ایک مقرر حق ہے، سائل کا اور محروم کا، جس کو اللہ نے دولت سے محروم رکھا، وہ جو سوال کرنے والا ہے، اور وہ لوگ جو جزا کے دن کو سچ مانتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ یقیناً ان کے رب کے عذاب سے بے خوف نہیں ہوا جا سکتا۔ اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور ان عورتوں کی جن کے وہ مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں، تو یقیناً وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں، ان پر کوئی غم اور خوف نہ ہوگا۔ پھر جو کوئی اس کے علاوہ تلاش کرتا ہے، وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں، اور وہ لوگ
جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ جنتوں میں عزت دیے جانے والے ہیں۔ پھر کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی طرف دوڑے چلے آنے والے ہیں، دائیں بائیں سے گروہ در گروہ چلے آنے والے ہیں۔ کیا ان میں سے ہر شخص یہ طمع رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ ہم نے ان کو جس چیز سے پیدا کیا ہے اسے یہ خوب جانتے ہیں۔ بس میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، بے شک ہم یقیناً قدرت رکھنے والے ہیں اس پر کہ ہم بدلے میں ان سے اچھے لوگ لے آئیں، اور ہم ہرگز عاجز نہیں ہیں۔ چنانچہ انہیں چھوڑ دو کہ وہ باتیں بناتے رہیں اور کھیلتے رہیں، حتیٰ کہ یہ اپنے اس دن سے آ ملیں جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، جس دن یہ اپنی قبروں سے تیز دوڑتے ہوئے نکلیں گے، گویا کہ وہ کسی گاڑے ہوئے نشان کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ذلت انہیں گھیرے ہوگی۔ یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نوح کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے، اور اس کی 2 رکوع ہیں۔ نزول کے اعتبار سے بھی اس کا 71 نمبر ہے، اور قرآن کے اندر بھی اس کا 71 نمبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ اپنی قوم کو خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ اس نے کہا، اے میرے قوم، یقیناً میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور وہ ایک ایک مقررہ مدت تک تمہیں مہلت دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا مقررہ وقت جب آ جاتا ہے تو مؤخر نہیں کیا جاتا۔ کاش تم جانتے ہوتے۔ اس نے کہا، اے میرے رب، یقیناً میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی ہے، 950 سال تبلیغ کی انہوں نے۔ میرے بلانے نے دور بھاگنے کے سوا ان میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا۔ میری اب تیرے رب تیری طرف بلانے میں، جب میں نے ان کو تیری طرف بلایا تو یہ تو مزید دور بھاگے اس سے۔ اور یقیناً جب بھی میں نے دعوت دی ان کو کہ تو ان کو معاف کر دے، تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیں، اور انہوں نے اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور ضد پر اڑ گئے اور تکبر کیا، بڑا تکبر کرنا۔ دیکھیے کہ آج بھی ہم اگر کسی کو دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، قرآن کی طرف دعوت دیتے ہیں، وہ بھی سب ایسے ہی کرتے ہیں۔ ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں، فرق ہے تو صرف اور صرف کلمہ گو ہونے کا۔ پھر میں نے انہیں بآواز بلند دعوت دی، اونچی آواز میں دعوت دی، آ جاؤ۔ میں نے انہیں اعلانیہ اور خفیہ دعوت دی، بہت خفیہ طور پر بھی دعوت دی۔ تو میں نے کہا کہ اپنے رب سے بخشش مانگ لو، وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ آسمان سے تم پر موسلا دھار بارشیں برسائے گا، اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغات پیدا کر دے گا، اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے؟ تم کیا کیسی باتیں کرتے ہو کہ تم اس چیز کی توقع نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں مختلف حالتوں میں پیدا کیا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اوپر نیچے 7 آسمان پیدا کیے ہیں، اور ان میں چاند کو نور بنایا اور سورج کو چراغ بنایا؟ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے اگایا ہے، خاص طریقے سے اگانا، پھر وہ تمہیں اس میں لوٹائے گا۔ یعنی جس طرح پھل اور زمین میں پودے اگتے ہیں، اللہ نے ہمیں زمین سے ایسے ہی اگانے کا ذکر کیا۔
اور تمہیں نکالے گا، خاص طریقے سے نکالنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے ایک فرش بنا دیا تاکہ تم اس کے کھلے راستوں پر چلو۔ نوح نے کہا، اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی ہے اور اس کی پیروی کی، مال اور اولاد نے اس کے خسارے کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا، اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی، بہت بری خفیہ تدبیر۔ اور انہوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور نہ ود کو چھوڑنا، یہ ان کے بت تھے، نہ ود کو چھوڑنا اور نہ سوا کو اور نہ ہی یغوث اور یعوق اور نصر کو، یہ سارے ان کے بت تھے۔ اور یقیناً انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، اور ان لوگوں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں نہ بڑھانا، اپنی خطاؤں کی وجہ سے غرق کیے گئے، چنانچہ وہ آگ میں داخل کر دیے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے سوا انہوں نے اپنا کوئی مددگار نہ پایا، لیکن اللہ تو ان کی مدد نہیں کرے گا۔ اور نوح نے کہا، اے میرے رب، تو زمین پر کافروں میں کسی رہنے والے کو نہ چھوڑ، کوئی کافروں میں سے زمین میں نہ رہے، اے اللہ تو سارے کے سارے کافروں کو ختم کر دے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی قبولیت کے عوض رب کائنات نے ساری زمین پر پانی کا عذاب بھیجا۔ اللہ نے آسمان سے بھی دروازے کھول دیے، اور اللہ نے زمین کو بھی کہا کہ تو اپنا پانی باہر نکال، چشموں کو کہا، دریاؤں کو کہا، سمندروں کو کہا کہ اپنا پانی زمین پر لے آؤ۔ کوئی خشکی باقی نہ رہی زمین پر، زمین صرف اور صرف پانی ہو گئی۔ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور وہ بدکاروں اور ڈھیٹ کافروں کے سوا کسی کو جنم نہ دیں گے، ان کی اولاد بھی ایسی ہی ہوگی۔ اے میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو بخش دے۔ پھر اپنی مغفرت کے لیے بھی دعا کی کہ اگر ہم سے کوئی کوتاہی غلطی ہو گئی تو ہمیں بخش دے۔ اور رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اے میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو بخش دے، اور جو میرے گھر میں مومن بن کر داخل ہو اور سب مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اور ظالموں کو ہلاکت کے سوا کسی چیز میں نہ بڑھا۔ سورہ جن کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ مکی سورہ ہے، اور جس کی 28 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن وقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ کہہ دو کہ مجھے وحی کی گئی ہے، یقیناً جنوں کے ایک گروہ نے کان لگا کر غور سے سنا، تو انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یعنی جنوں کا بھی ایمان اور دین ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لائے ہیں، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں کریں گے، اور یقیناً ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے۔ اس نے نہ کوئی بیوی بنائی اور نہ کوئی اولاد، اور یقیناً ہمارے نادان اللہ تعالیٰ کے بارے میں زیادتی کی بات کہتے ہیں، اور یقیناً ہم نے یہی سمجھا تھا کہ انسان اور جن اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اور یقیناً انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات میں سے بعض لوگوں کی پناہ پکڑتے تھے، تو انہوں نے جنوں کو سرکشی میں بڑھا دیا۔ اب یہ ہوا کیا کہ جن پہلے انسانوں سے ڈرتے تھے، ٹھیک ہے، تو کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ ایسے ہی ایک آدمی گیا جنگلوں میں اپنی بھیڑ بکریاں لے کر، تو ایک بکری اس کی وہاں سے ادھر ادھر نکل گئی، اور وہ سمجھا کہ شاید جنات جو ہے اس کی بھیڑ بکری کو لے گئے۔ اس نے جنات سے پناہ مانگی، ٹھیک ہے، اور وہ ڈر گیا، اور پھر وہ جب واپس گیا تو اس نے نیکسٹ باقی لوگوں میں جا کے یہ بات ایسی رومرز کی طرح پھیلا دی کہ وہاں پر جنات ہیں اور وہ ہماری بکریاں لے لیتے ہیں۔ اب یہ بات سب میں مشہور ہو گئی، اور جب بھی کوئی جنگل میں جاتا یا ایسی جگہ پر جاتا تو سارے کے سارے جنگلات میں جنوں سے پناہ مانگتے۔ جنات کو لگا کہ ہم تو بڑے طاقتور ہیں، ہم انسان کو ڈرا سکتے ہیں، دھمکا سکتے ہیں، تو انسان کا ایسے ڈرنا جنات کو مزید ان کی سرکشی میں بڑھا دیا۔ اس سے قبل جنات انسان کے اوپر کوئی طاقت نہیں رکھتے تھے، اب جنات سرکش ہو گئے،
یہی وجہ ہے کہ جب واش رومز کے اندر جاتے ہیں وہاں پر گندے جنات ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم واش روم میں داخل ہونے سے قبل دعا کو پڑھ کر واش روم میں داخل ہوں، تاکہ وہ جنات اپنی سرکشی میں ہمیں اپنے اپنے کنٹرول میں نہ لے لیں، اور ہمارے بچوں کو بالخصوص، جو بچے واش روم میں اتنی اتنی دیر جا کے بیٹھے رہتے ہیں اور وہ پھر والدین کی بات نہیں سنتے ہیں، چونکہ بچے واش روم جانے سے جاتے ہیں تو دعا کو پڑھ کر نہیں جاتے۔ اور یقیناً انہوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا کہ تمہارا گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہیں اٹھائے گا، اور یقیناً ہم نے اس آسمان کو ہاتھ لگایا اور ہم نے اسے اس طرح پایا کہ وہ سخت پہرے اور چمکدار شعلوں سے بھر دیا گیا، اور یقیناً ہم اس کی کئی جگہوں میں باتیں سننے بیٹھا کرتے تھے۔ یہ شیاطین کہہ رہے ہیں، جنات۔ تو اب جو کوئی بھی کان لگاتا ہے وہ اپنے لیے ایک چمکدار شعلہ گھات میں پاتا ہے۔ جب وہ آسمان سے دیکھے کہ اتنے زیادہ شہاب جو ہے وہ گر رہے ہیں، بار بار جنات بار بار آسمان سے اتنے زیادہ وہ شعلے گر رہے ہیں، ایسے لگا زمین والوں کو جیسے آسمان پر آگ لگ گئی ہو۔ تو شیطان نے اپنے سارے کے سارے کارندوں کو پھیلا دیا کہ جا کر دیکھو ایسی کیا وجہ ہے کہ آسمان میں اتنی زیادہ آگ لگ رہی ہے، اتنے شعلے گرائے جا رہے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کرنے سے قبل شیاطین کا اوپر چڑھنا بند کر دیا گیا، تاکہ انہیں کسی بھی چیز کی خبر نہ مل سکے۔ تو ان شیاطین پر یہ شہاب گرائے گئے۔ وہ اپنے لیے ایک چمکدار شعلہ گھات میں پاتا ہے، جیسے ہی وہ آسمان میں چڑھ کے کوئی بات سننے کی کوشش کرتا ہے، اور یقیناً ہم نہیں جانتے کہ جو زمین میں ہے ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اور یقیناً ہم میں سے کچھ لوگ نیک ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہیں۔ ہم مختلف گروہوں میں تقسیم ہیں، اور یقیناً ہم نے یقین کر لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکیں گے، اور نہ ہی ہم بھاگ کر اسے عاجز کر سکیں گے، اور یقیناً ہم نے ہدایت کو سنا، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ پھر جو کوئی اپنے رب پر ایمان لائے گا تو اسے نہ کوئی نقصان دے گا، نہ نقصان کا خوف ہوگا اور نہ ہی زیادتی کا، اور ہم میں سے کچھ فرما بردار ہیں اور کچھ بے انصاف ہیں۔ چنانچہ جو فرما بردار ہوا تو انہوں نے بھلائی کا ارادہ کیا، اور جو بے انصاف ہیں تو وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اور یہ کہ اگر لوگ راہ ہدایت پر ثابت قدم رہتے تو ہم انہیں ضرور بہت وافر پانی سے پلاتے، تاکہ ہم اس میں ان کو آزمائیں، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا وہ اسے سخت عذاب میں داخل کرے گا۔ اور یقیناً مسجدیں اللہ ہی کی ہیں، چنانچہ ان میں سے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ اور یقیناً جب اللہ تعالیٰ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ لوگ تہ بتہ اس پر جمع ہو جائیں۔ کہہ دو کہ میں اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ کہہ دو بلا شبہ میں نہ تمہارے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ تم پر کسی بھلائی کو لانے کا اختیار رکھتا ہوں۔ کہہ دو اے نبی کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ہرگز کوئی نہیں بچائے گا، اور میں اس کے سوا ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں پاؤں گا مگر اللہ تعالیٰ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دینا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے بلا شبہ جہنم کی آگ ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، حتیٰ کہ جب وہ دیکھیں گے کہ جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو جلد ہی وہ جان لیں گے کہ کس کے مددگار زیادہ کمزور اور تعداد میں زیادہ کم ہیں۔ کہہ دو کہ میں نہیں جانتا کہ وہ قریب ہے یا جس کا وعدہ کیا جاتا ہے، یا میرا رب اس کے لیے کوئی مدت رکھے گا۔ غیب کا جاننے والا وہی رب ہے، بس وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر کوئی رسول جسے اس نے پسند کر لیا، تو یقیناً وہ اس کے آگے پیچھے پہرا لگا دیتا ہے، تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے جو ان کے پاس ہیں، اور اس نے ہر شے کو شمار کر رکھا ہے۔ سورہ مزمل کا آغاز ہوتا ہے جس کے 2 رکوع ہیں اور 20 آیات ہیں، مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل، اللہ تعالیٰ نے
اس میں مزمل کیوں کہا ان کو؟ چادر اوڑھنے والے، یعنی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی بار وحی نازل ہوئی تو وہ گھر جا کے حضرت خدیجہ سے کہا کہ چادر اڑا دیجیے مجھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کو حکم دیتے ہیں کہ اے چادر اوڑھنے والے، رات کو قیام کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے تھوڑا کم کر لو۔ پوری پوری رات قیام کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بارے میں روایات آتی ہیں کہ چونکہ شروع شروع میں تہجد کی نماز فرض تھی، تو مسلمان کیا کیا کرتے تھے کہ اگر ان کو یہ ڈر ہوتا کہ نیند آ جائے گی تو وہ اپنے آپ کو باندھ لیا کرتے تھے، کسی کے ساتھ باندھ لیتے تاکہ وہ پوری پوری رات کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے قیام کریں۔ ایسے مشقتیں اٹھا کر وہ دین میں داخل ہوئے۔ اللہ نے ہم پر تہجد کی نماز ایسے فرض نہیں کی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایسے کہا کہ اتنے لمبے لمبے قیام کرو کہ پوری پوری رات کھڑے رہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اگر تم قیام کرو تہجد کے لیے تو کتنا قیام کرو، اس کو کم ہی کر لو، آدھی رات یا اس سے تھوڑا کم کر لو، یا اس پر کچھ اضافہ کر لو۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ یعنی کہ قیام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کا ذکر کیوں کیا کہ جب نماز پڑھتے ہو تو ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو اس نماز میں پڑھا کرو۔ یقیناً ہم جلد ہی آپ پر ایک بھاری کلام نازل کریں گے۔ بلا شبہ رات کا اٹھنا، یعنی کہ رات کے وقت جب انسان تہجد کے لیے اٹھتا ہے، نفس کو زیادہ پامال کرنے والا اور بات کو زیادہ درست بنانے والا ہے۔ یقیناً دن میں آپ کے لمبے کام ہیں، اور اپنے رب کا نام یاد کرو۔ دن میں اللہ تعالیٰ کی ویسے عبادت حمد و ثنا کرنا ممکن نہیں جیسے رات کو آسانی سے خشیت کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور ہر طرف سے منقطع ہو کر اسی کی طرف متوجہ رہو۔ وہ مشرق و مغرب کا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، چنانچہ اسی کو اپنا وکیل بناؤ۔ اور جو کچھ لوگ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، جو آپ کے ساتھ باتیں منسوب کرتے ہیں اس پر صبر کرو اور انہیں چھوڑ دو، اچھے طریقے سے چھوڑنا۔ اور مجھے اور جھٹلانے والے خوشحال لوگوں کو چھوڑ دو اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دو۔ یقیناً ہمارے پاس بھاری بیڑیاں اور سخت بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور حلق میں اٹکنے والا کھانا ہے، اور دردناک عذاب ہے۔ جس دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے اور پہاڑ بھربھری ریت کے تیلوں جیسے ہو جائیں گے۔ بلا شبہ ہم نے تمہاری جانب ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر گواہی دینے والا ہے، جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ سو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے پکڑ لیا، نہایت سختی سے پکڑنا۔ پھر اگر ہم تم نے کفر کیا تو اس دن تم کیسے بچو گے؟ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یکدم ہی بچے لمحے میں ہی بوڑھے ہو جائیں گے، آسمان اس میں پھٹ جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ سے پورا ہو کر ہی رہنے والا ہے۔ بلا شبہ یہ ایک نصیحت ہے، تو جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے۔ چنانچہ آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ دو تہائی رات کے قریب یا اس کا آدھا یا اس کا ایک تہائی حصہ قیام کرتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے ایک گروہ بھی جو آپ کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے۔ اس نے جان لیا کہ تم اس کو ہرگز ٹھیک شمار نہیں کرو گے، سو اس نے تم پر مہربانی کی، تو آسانی سے جتنا ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو۔ یعنی آسانی سے جتنا ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو۔ اس نے جان لیا کہ تم میں سے کچھ مریض بھی ہیں، اور کچھ دوسرے لوگ جو زمین میں سفر کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے تلاش کریں گے، اور کچھ دوسرے لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑیں گے۔ چنانچہ آسانی سے جتنا ہو سکے پڑھ لیا کرو، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تعالیٰ کو قرض دو، اچھا قرض دو، اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود پاؤ گے، کہ وہ بہتر اور ثواب میں زیادہ بڑی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ مدثر کا آغاز ہوتا ہے، جو نزول کے اعتبار سے چوتھے نمبر پر ہے، اور قرآن کے اندر 74 نمبر ہے اس کا، مکی سورہ ہے، 2 رکوع ہیں اس کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر، پہلے اللہ تعالیٰ نے چادر اوڑھنے والے کی بات کی، پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کرتے ہیں کمبل میں لپٹنے والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے کمبل میں لپٹنے والے، اٹھو پھر خبردار کرو، قم فانذر، خبردار کرو، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اور
اب اللہ تعالیٰ کیا کس بات کا حکم دے رہی ہے؟ کیونکہ مکہ کی آیتیں ہیں تو وہاں پر ان کو پاکیزگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا مقصود تھا۔ اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو، اور احسان نہ کرو کہ تم زیادہ حاصل کرو۔ اس بات پر احسان نہ کرو کہ تم زیادہ حاصل کرنے کے عوض میں، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ بس جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ دن بڑا ہی مشکل دن ہوگا، کافروں پر وہ دن ہرگز آسان نہ ہوگا۔ چھوڑ دو مجھے اور اس کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، اور میں نے اسے لمبا چوڑا مال دیا اور حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اور میں نے اس کے لیے سامان تیار کیا، ہر طرح کا سامان تیار کرنا۔ پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں، ہرگز نہیں، یقیناً وہ ہماری آیات سے سخت دشمنی رکھنے والا ہے۔ جلد ہی میں اسے دشوار گزار گھاٹی پر چڑھاؤں گا۔ اس نے غور و فکر کیا اور بات بنائی، بس ہلاک ہو، ہلاک ہو۔ اس نے کیسی بات بنائی، وہ پھر ہلاک ہو۔ اس نے کیسی بات بنائی، پھر اس نے دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور پھر برا منہ بنایا، حالانکہ اللہ نے تو اس کو اتنا کچھ دیا تھا۔ پھر اس نے پیٹھ پھیر لی اور تکبر کیا، پھر کہا یہ کچھ نہیں مگر ایک جادو ہے جو پہلے ہی نقل کیا جاتا ہے۔ قرآن صرف ایک جادو ہے، وہ یہ تو بس ایک انسان کا کلام ہے۔ جلد ہی میں اسے دوزخ میں داخل کروں گا۔ اور تمہیں کس چیز نے خبر دی کہ وہ دوزخ کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ دوزخ کو الیبوریٹ کرتے ہیں کہ نہ وہ باقی رکھے گی انسان کو، نہ وہ باقیات میں رکھے گی، یعنی اس کا سب کچھ ختم کر دے گی، خاک کرنے جیسی ہوگی، اور نہ ہی وہ چھوڑے گی، نہ وہ انسان کو باقی رہنے دے گی اور نہ ہی وہ انسان کو چھوڑے گی۔ کھال کو جھلسا دینے والی ہے، لواحت 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 للبشر، علیہا تسعۃ عشر، اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں، اور نہیں بنائے ہم نے جہنم کی نگران مگر فرشتے ہی ہیں جو جہنم کے نگران ہیں۔ اور ہم نے ان کی تعداد کو ان لوگوں کے لیے آزمائش بنایا ہے جنہوں نے کفر کیا، تاکہ وہ یقین کر لیں جن کو کتاب دی گئی، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان میں بڑھ جائیں، ان کے ایمان مزید بڑھ جائیں، اور ایمان والے اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی شک نہ کریں، اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور کفر کرنے والے کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی گمراہ کر دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور وہ ہدایت بھی دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور تیرے لب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ انسانیت کے لیے سراسر نصیحت ہے، ہرگز نہیں۔ والقمر، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، اور قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو، یقیناً وہ دوزخ بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، بشر کے لیے ڈرانے والی ہے۔ تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو آگے بڑھے یا پیچھے ہٹے، ہر شخص اس کے بدلے میں گروی ہے، ہر شخص اس کے